یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 23 فروری 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: عقل۔ سنہری متن: زبور، وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا اور انسان کو دانش سکھاتا ہے۔ جوابی مطالعہ: خروج امثال۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے، تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے۔ درسی واز بائبل میں سے ملاکی۔ تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت تالے ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے، اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے، تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حریب میں تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ ساموئیل۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاق پر چڑھائی کر کے سکلاق کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا ہے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ اور داؤد کی دونوں بیویاں یزریلی اجنیام اور کرملی نبال کی بیوی ابیجیل اسیر ہو گئی تھیں، اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ اور داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جا لوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جا لے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ سو داؤد اور وہ 600 آدمی جو اس کے ساتھ تھے چلے اور بسور کی ندی پر پہنچے۔ وہ لوگ جو پیچھے چھوٹ گئے ٹھہرے رہے، پر داؤد اور 400 آدمی پیچھا کیے چلے گئے، اور ان کو میدان میں ایک مصری مل گیا۔ اسے وہ داؤد کے پاس لے آئے اور اسے روٹی دی، سو اس نے کھائی اور اسے پینے کو پانی دیا۔ داؤد نے اس سے کہا، کیا تو مجھے اس فوج تک پہنچا دے گا؟ جب اس نے اسے وہاں پہنچا دیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اس ساری زمین پر پھیلے ہوئے تھے اور کھاتے پیتے اور ضیافتیں اڑا رہے تھے۔ سو داؤد رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن کی شام تک ان کو مارتا رہا۔ اور داؤد نے سب کچھ جو امالیکی لے گئے تھے چھڑا لیا، اور اپنی دونوں بیویوں کو بھی داؤد نے چھڑایا، اور ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ لڑکے نہ لڑکیاں، نہ لوٹ کا مال، نہ اور کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی۔ داؤد سب کا سب لوٹا لایا۔ لوکا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ لوکا۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو
کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے۔ کوؤں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ ان کا کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے، اور نہ شکی بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یوحنا۔ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ یوحنا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ یعقوب۔ جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے۔ امثال۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا عظیم میں ہوں، سب جاننے والا، سب دیکھنے والا، سب عمل کرنے والا، عقل کل، کلی محبت اور ابدی، اصول، جان، روح، زندگی، سچائی، محبت، سارا مواد، ذہانت۔ عقل، واحد میں یا ہم، واحد روح، ہستی، الہی اصول، اصل، زندگی، حق، محبت، خدا واحد، وہ نہیں جو انسان میں ہے بلکہ الہی اصول یا خدا، انسان جس کا مکمل اور کامل اظہار ہے، الوہیت جو واضح کرتی ہے مگر واضح ہوتی نہیں۔ الہی عقل میں مقرر کردہ ہر اثر کو قابو میں کرتے ہوئے اور ساری وجہ کو پہچانتے ہوئے دنیا کا حقیقی اختیار عقل میں ہے۔ عقل اکیلی تمام لیاقتوں، شعور اور فہم کی ملکیت رکھتی ہے، اس لیے ذہنی صلاحیتیں تنظیم سازی اور وسیدگی کے رحم و کرم پر نہیں ہوتی، وگرنہ اس کے کیڑے ہی انسان کو بے روح بنا دیں۔ ایک کرسچن سائنسدان کی دوا عقل ہے، یعنی وہ الہی سچائی جو انسان کو آزاد کرتی ہے۔ ایک کرسچن سائنسدان مادی حفظان صحت کی تجویز کبھی نہیں دیتا، کبھی اس کے ساتھ ساز باز نہیں کرتا۔ عقل شفا دے سکتی ہے بشرطے کہ یہ عقل الہی ہو نہ کہ انسانی۔ عقل تمام تر دیگر قوتوں سے ماورا ہے اور بالآخر شفا میں دوسرے تمام تر وسائل پر فوقیت حاصل کرے گی۔ سائنس کے وسیلہ شفا دینے کے لیے آپ کو سائنس کے روحانی اور اخلاقی مطالبات سے لا علم نہیں ہونا چاہیے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اخلاقی جہالت یا گناہ آپ کے اظہار کو متاثر کرتے ہیں
اور کرسچن سائنس کے معیارات کی رسائی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ خدا ہماری ضرورت کو جانتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے یا ہمارے ساتھیوں کو اس سے متعلق بتائیں۔ اگر ہم ایمانداری اور خاموشی اور حلیمی کے ساتھ یہ خواہش رکھتے ہیں تو خدا ہمیں یہ نعمت عطا کرے گا اور ہم ہماری حقیقی خواہشات کو الفاظ کے طوفان کے ساتھ بھاری خطرے سے نکال پائیں گے۔ خدا انسان سے متاثر نہیں ہوتا۔ الہی کان ایک سمعی اعصاب نہیں ہے، یہ سب کچھ سننے والی اور سب کچھ جاننے والی عقل ہے جو انسان کی ہر ضرورت کو ہمیشہ جانتی ہے اور جس کے وسیلہ سے یہ ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ باپ جو پوشیدگی میں ہے جسمانی حواس کے لیے نادیدہ ہے، لیکن وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ الفاظ کے مطابق نہیں بلکہ مقاصد کے مطابق اجر دیتا ہے۔ دعا کے دل میں داخل ہونے کے لیے غلطی والے حواس کے دروازے کا بند ہونا ضروری ہے۔ ہونٹ خاموش اور مادیت پسندی ساکت ہونی چاہیے تاکہ انسان کے سامعین روح، الہی اصول اور اس محبت سے بھرپور ہونے چاہیے جو غلطی کو تباہ کرتی ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل کو جاننا ازلی الہی عقل اور اس عقل سے تعلق رکھنے والے خیال کا خاص حق ہے۔ ہستی کی سائنس سے آگاہی ہمیں مزید وسیع پیمانے پر الہی عقل کے ساتھ مکالمہ کرنے کے قابل بناتی ہے تاکہ ان واقعات کی پیشن گوئی اور پیش بینی کی جائے جو کائنات کی فلاح سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ الہی لحاظ سے متاثر ہوا جا سکے اور البتہ آزاد عقل کی وسعت کو چھوا جا سکے۔ یہ سمجھنا کہ عقل لامحدود ہے، مادیت میں جکڑی نہیں، بصیرت اور سماعت کے لیے آنکھ اور کان کی محتاج نہیں، نہ ہی قوت حرکت کے پٹھوں اور ہڈیوں پر انحصار کرتی ہے، عقل کی اس سائنس کی جانب ایک قدم ہے جس کی بدولت ہم انسان کی فطرت اور وجود سے متعلق آگاہی پاتے ہیں۔ جب ہم صبر کے ساتھ خدا کا انتظار کرتے اور راست بازی کے ساتھ سچائی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ ہماری راہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ سچائی کے مطالبات روحانی ہیں اور وہ بدن تک عقل کے وسیلہ پہنچتے ہیں۔ انسانی ضروریات کے بہترین ترجمان نے کہا، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے۔ اگر بیماری کو روکنے کے لیے مادی قوانین ہیں تو پھر بیماری کا سبب کیا بنتا ہے؟ الہی قانون نہیں، کیونکہ جسمانیت کی مخالفت میں نہ کہ تابع داری میں یسوع نے بیمار کو شفا دی اور غلطی کو باہر نکالا۔ کائنات بشمول انسان پر عقل کی حکمرانی ایک کھلا سوال نہیں رہا، بلکہ یہ قابل ثبات سائنس ہے۔ یسوع نے بیماری اور گناہ سے شفا دیتے ہوئے اور موت کی بنیاد کو تباہ کرتے ہوئے الہی اصول اور لافانی عقل کی طاقت کو بیان کیا۔ انسانیت سائنس اور مسیحت کے وسیلہ فروغ پائے گی۔ دوڑ کو تیز کرنے کی ضرورت اس حقیقت کا باپ ہے کہ عقل یہ کر سکتی ہے، کیونکہ عقل آلودگی کی بجائے پاکیزگی، کمزوری کی بجائے طاقت اور بیماری کی بجائے صحت مندی بخش سکتی ہے۔ یہ پورے نظام میں قابل تبدیل ہے اور اسے ہر ذرے تک بنا سکتی ہے۔ کوئی کہتا ہے، میں اپنے بدن کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ یہ کرنے کے لیے بدن پر الہی عقل کا پاکیزہ اور بلند تاثر ہونا لازمی ہے، اور کرسچن سائنسدان اپنے بدن کی خوب حفاظت کرتا ہے جب وہ اسے زیادہ تر اپنے سوچ سے باہر رکھتا ہے، اور پولس رسول کی مانند بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا منظور کرتا ہے۔ عقل تمام تر حرکات کا منبع ہے اور اس کے متواتر اور ہم آہنگ عمل کو پرکھنے یا اس پر مزاحمت کرنے والی کسی قسم کی سستی نہیں پائی جاتی۔ عقل کل، آج اور ابد تک زندگی، محبت اور حکمت کے ساتھ یکساں ہیں۔ مادہ اور اس کے اثرات گناہ، بیماری اور موت فانی عقل کی حالتیں ہیں جو عمل کرتی، رد عمل کرتی اور پھر اختتام کو پہنچتی ہیں۔ وہ عقل کی حقیقتیں نہیں ہیں، وہ خیالات نہیں بلکہ بھرم ہے، اصول ہی مطلق ہے۔ یہ غلطی سے تسلیم نہیں ہوتا بلکہ فہم پر تکیہ کرتا ہے۔ جب ہم الہی کے ساتھ اپنے رشتے کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں تو ہم کوئی اور عقل نہیں رکھتے، ماں سوائے اس عقل کے کوئی اور محبت، حکمت یا سچائی نہیں رکھتے، زندگی کا کوئی اور فہم نہیں رکھتے اور مادے یا غلطی کی وجودیت کا کوئی اور شعور نہیں رکھتے۔
اس بات کی پوری طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ تمام انسانوں کی عقل ایک ہے، ایک خدا اور باپ، ایک زندگی، حق اور محبت ہے۔ جب یہ حقیقت ایک تناسب میں عیاں ہوگی تو انسان کامل ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی اور انسان کا حقیقی بھائی چارہ قائم ہو جائے گا۔ دوسرے دیوتا نہ ہونا، دوسروں کی طرف جانے کی بجائے رہنمائی کے لیے ایک کامل عقل کے پاس جاتے ہوئے انسان خدا کی مانند پاک اور ابدی ہو جاتا ہے، جس کے پاس وہی عقل ہے جو مسیح میں بھی تھی۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔